علامہ صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کو ظاہر یہ شرف ملا کہ بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ دونوں میں آپ کی شرکت، پھر ساتھ ساتھ آپ کتابت بھی فرمایا کرتے تھے، اور پھر جس قبیلے سے آپ کا تعلق حضرت قبیلے سے، اس کی ظاہر اپنی ایک شان ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی جو مواقعات ہوتی ہے، پھر آپ کی جو قربت ہے سرکار علیہ السلام سے، پھر آپ نے جو ایثار کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کئی سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اللہ، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، اللہ، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اللہ۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شک و شبہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جن کی آذان سے شبستان وجود لرزتا تھا، اللہ، اور جن کی اذان سے اللہ جل مجدہ نے جاء الحق و زاہق الباطل کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ اللہ۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب شدہ تو ہیں ہی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خود اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت و تائید کے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ جب بیت عقبہ کے موقع پہ 12 نقبا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں مقرر کیے، تو ان میں سے ایک نقیب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان۔ اور جب ان کو نقیب مقرر کیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود نقیب مقرر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ھذا جبریل یشیرنی ان ھذا نقیب وھذا نقیب وھذا نقیب۔ فرمایا اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے بیٹھے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا نقیب ہے، یہ آپ کا نقیب ہے، یہ آپ کا نقیب ہے، یعنی فیصلہ اللہ فرما، فیصلہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں جن مقدس ہستیوں کو براہ راست مخاطب کر کے کنگریچولیٹ کیا ہے، مبارکباد دی ہے، ویسے تو وہ مبارک قیامت تک کے آنے والے جانثاروں کے لیے ہے، لیکن اولین مصداق اس مبارکباد کا جو بنے ہیں ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ مبارکباد کیا تھی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں پہ جان و مال نچھاور کرنے والوں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بی، ایگریمنٹ تم نے میرے محبوب سے کیا ہے، مبارک میں دیتا ہوں، اللہ مبارک میں دیتا ہوں۔ ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی ملک بنتا ہے تو اسے سب سے پہلے جو ملک تسلیم کرتا ہے وہ اس کا سب سے اچھا دوست کہلاتا ہے۔ ٹھیک، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیعت عقبہ کرتے ہیں تو اس کو مبارکباد اللہ خود دیتا ہے، سبحان اللہ، اور فرسات میں فرماتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ جب قائم کی ہے تو اس کا نظام چلانے کے لیے جو اولین اقدام کیے ہیں ان میں سے ایک اقدام مواخات کا بھی ہے، اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بہت امیر کبیر آدمی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور روایات میں لفظ آئے اکثر مالاً، آپ کے پاس مال کی بہت کثرت تھی، باغات تھے، غلام تھے، خدام تھے، کنیزیں تھیں، بزنس تھا، بہت امیر آدمی تھے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تو آپ کے ساتھ آپ کا بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اچھا، وہ مکے میں کوئی کم مالدار تھوڑی تھے، وہ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن سب فدا کیا، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر کے آ کے مدینہ طیبہ سے زیرو سے سفر شروع، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں بھائی بنا دیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے وہ کیسے انتخاب کیے ہوتے ہیں، حسن انتخاب کیے ہوتے ہیں کہ بھائی جس کا بنایا گیا ہے اس کا کردار کیا ہے اور جس کو بنایا گیا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ مواخات بنایا گیا تو آپ لے کے ان کو گھر میں گئے، ان کی دعوت کی بہت اعلیٰ درجے کی، اور دعوت کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی عبد الرحمن، میرے پاس
مال کی بہت کثرت ہے، بہت کثرت ہے، لیکن اسلام نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ میرے پاس اتنے باغات ہیں، اتنے خدام ہیں، اتنے غلام ہیں، اور میں آپ کو بلا اپنے کسی چوائس کے آپ کے سامنے وہ ساری جائیداد رکھتا ہوں، آپ ان میں سے آدھی جون سی چاہیں وہ منتخب کر لیں، باقی آدھی میرے لیے چھوڑ دیں، باقی آدھی میرے لیے چھوڑ دیں۔ یہ ہے وہ مقام جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہہ کے بیان کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ چلتے چلتے قرآن نے کہا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا یہ ہیں اصل پیکران صدق و وفا، کہ جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت بھی ان کے غلاموں پہ بے دریغ لٹا دیتے۔ اور کمال یہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جملے دیکھیے نا، ان کی کمال عفت دیکھیے، انہوں نے کہا بارک اللہ فی اہلک ومالک، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو بازار کا راستہ، مجھے بازار بتائیں کدھر ہے، میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، مجھے بازار کی طرف آپ بھیج دیں۔